بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ الکبریاء والصلاة والسلام علی سید البشر وسید الرسل وسید الانبیاء والاتقیاء۔ عقیدہ اور عقیدے کا ایک اہم پہلو عقیدہ رسالت، اس کا ایک تسلسل، یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام ان کے قول و فعل میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں تھا، اللہ کی نازل کردہ شریعت پر سب سے پہلے وہ خود عمل کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں کو آگے تبلیغ کرتے تھے۔ اور اس کے لیے چند مثالیں کل گزری، آج صرف 2 مثالیں دے کر ہم اگلے پہلو کی طرف بڑھیں گے۔ رب کائنات نے ایک عظیم ہستی کو بیک وقت نبوت اور رسالت سے نوازا، اور وہ ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے ایک دعا کی، الہ العالمین وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے میرے خاندان میں سے ایک وزیر عطا فرما۔ اور نام بھی لے دیا ہارون اخی، اے اللہ جی میرا سگا بھائی ہارون، مجھے وہ بطور وزیر چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک ہی باپ کا خون اور ایک ہی ماں کے شکم سے پیدا ہونے والے بھائی آپس میں شریک بن جاتے ہیں، تربیت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں کیا کہا کرتا ہوں آپ سے، قرآن کا ایک حرف بھی فالتو نہیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی، یہ بات یاد رکھیے، تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، تو دونوں میں سے مرتبہ کس کا زیادہ ہے جی؟ رسول کا۔ تو اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، اب عمر ہارون علیہ السلام کی زیادہ ہے، مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی ماتحتی میں کام کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سوچ نا، پتا تیرا کل دا بچہ ہو کے تو سانو سمجھ آئے گا، شریعت کہتی ہے یہ سلسلہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں، جہاں تک میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، کسی موڑ پر بھی، کسی مقام پر بھی سیدنا ہارون علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس وجہ سے بات کو تسلیم کر نہیں کیا کہ تم تو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، بلکہ اس کے برعکس سورہ طٰہٰ اٹھائیے، تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پڑ گئے، پیچھے سے ہارون علیہ السلام قوم کے پاس موجود تھے، لیکن قوم پڑ گئی سامری جادوگر کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، سختی سے اپنے بڑے بھائی کو ڈانٹا، اور ہارون علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میرے ماں جائے میری داڑھی مت پکڑو، وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ،
دشمنوں کے سامنے میری توہین مت کرو. یہ نہیں کہا وہ تو چھوٹا ہو کے مجھے سمجھائے گا. تربیت ہے، انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی کا ایک تسلسل میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک دن ایک بات آئی. پوچھا یا اللہ اس زمین پر مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ فرمایا موسیٰ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ایک شخصیت ہے. کون؟ خضر علیہ السلام. خضر یہ جو کہتے ہیں نا وہ ولی تھے، یہ صوفیوں کی اڑائی ہوئی بات ہے، کیونکہ صوفیوں کے نزدیک ولی کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے. باقاعدہ صوفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خضنا بحرا وقف الانبیاء بساحلہ، کہ ہم نے علم کے سمندر میں غوطہ لگایا جبکہ نبی ابھی اس علم کے سمندر کے کنارے کنارے چل رہے. اور ایک بدبخت صوفی یہ کہتا ہے کہ لوائی اعلی من لواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن میرا جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اونچا ہوگا. اور پھر یہ بدبخت کہتے ہیں صوفی جن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اسلام صوفیاء کی وجہ سے پھیلا برصغیر میں، اس سے زہریلا، اس سے خطرناک جملہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کا جتنا بیڑا غرق صوفیوں نے کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں تم نے اپنا علم حاصل کیا مردوں سے. کیسے بھائی؟ تم کہتے ہو تم نے حدیث کس سے سنی؟ اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے اس نے اپنے استاد سے، اس نے تابعی سے، تابعی نے صحابی سے، صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ دنیا سے جا چکے. کہتے ہیں میں کہتا ہوں روا قلبی ان ربی، میرے دل نے براہ راست اللہ سے روایت کی. یاد رکھیے خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ولی نہیں. جس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے ان کا اپنا یہ فرمان وما فعلته عن امری، یہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ بات صرف نبی کہہ سکتا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن جا کر خضر علیہ السلام کے سامنے ثانوے تلمس طے کر رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے کہ اگر کسی سے کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے سامنے اپنی دولت کا، شہرت کا، چودراہٹ کا، مال کا، جائیداد کا، اپنی وزارت کا، اپنی گاڑیوں کا روب نہیں ڈالا جاتا. جب رسالت کا روب نہیں ڈالا جا سکتا تو باقی چیزیں کیا ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے سامنے جا کر اس انداز سے بیٹھتے ہیں جیسے ایک طالب علم بیٹھتا ہے. تو پہلی بات آج کی، نبی رسول ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا اس کی وہ چلتی پھرتی عملی تصویر تھے. آج کی گفتگو کا دوسرا نقطہ عقیدے کا مسئلہ ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اور جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے دو مفہوم ذہن میں رکھیں. پہلا مفہوم تو یہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو چیلنج ہے کہ کسی نبی سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہوا دکھا دیجئے، کوئی نہیں دکھا سکتا. جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں نبی کبھی یہ کر سکتا ہی نہیں. سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے جی؟ شرک. اور انبیاء دنیا میں آئے کس لیے؟ شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے. پھر نبی بدعت نہیں کر سکتا. نبی چوری، ڈاکہ، غیبت، جھوٹ، چغلی، خیانت، کسی کا مال کھانا، یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں یہ کبھی بھی کسی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتے. جہاں تک
چھوٹے امور کا تعلق ہے۔ میں بڑا سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، ہم صغیرہ گناہ کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، کیا کہیں گے؟ چھوٹے امور کا جہاں تک تعلق ہے وہ انبیاء سے سرزد ہوئے دو وجہ کی بنا پر۔ پہلی وجہ تو یہ کہ رب کائنات مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جتنے بھی میرے نبی ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہیں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا غلطی کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے۔ دوسری بات، چونکہ انبیاء اپنی اپنی امتوں کے لیے نمونہ ہیں، تو رب کائنات کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت انبیاء سے چھوٹے امور سرزد ہوئے، اللہ نے فوراً ان کی اصلاح فرما دی، مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، عقیدے کا بنیادی مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ مختار کل کون ہے جی۔ مثالیں لے لیجیے، اور یہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں ان میں اکثر و بیشتر آپ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی، کس چیز کی؟ رب نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے۔ دوسری مثال، سیدنا نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، الہ العالمین میرا بیٹا میری نسل سے بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح انی اعدک ان تکون من الجاہلین، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیری نسل سے نہیں ہو سکتا، گھر میں پیدا ہوا تھا، اپنا خون تھا، کس لیے کہ تیری اصل نسل وہ ہے جو تیرے نقش قدم پر چلے، اور میں رب تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اس معاملے سے باز آ جاؤ ورنہ جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں آپ کے حضور معافی مانگتا ہوں، میں دل میں پتھر رکھ لوں گا، جگر کا ٹکڑا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، لیکن یہ نقصان آپ کی ناراضگی سے کتنا بڑا نقصان ہے، کہیں بڑا نقصان ہے، اس لیے میں آپ کے ہاں معافی چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالیں گے، جاؤ جا کے کوئی سفارشی ڈھونڈو۔ لوگ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے، بابا جی سفارش کر دیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے۔ ہمیں کبھی آئی اپنے اللہ سے شرم؟ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ سے پوچھے بغیر، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ دیا، اللہ نے فوری طور پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، اور کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، میرے یونس نے اندھیروں میں مجھے آواز دی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس داستان کو جب ہم جا کر پڑھتے ہیں نا، ایک اور مقام پر رب کائنات عقیدے کی صفائی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، قرآن پڑھا کرو سمجھ کر، فرمایا اگر میرا یونس میری تسبیح بیان نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میں دیکھتا کہ قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتا کون۔ اور آگے بڑھیے، مزید تفصیل میں جانے کی بجائے
ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. بات کرتے ہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال اور سیدنا یوسف علیہ السلام. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. خون بولتا ہے، ذرا میرا ساتھ دیجیے. خون بولتا ہے. سید علامہ نبلا نے امام ذہبی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. اسی دوران وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ طواف کر رہا ہے. کسی نے بتایا وہ جو نوجوان نظر آ رہا ہے خلیفۃ المسلمین جانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے. طواف کے دوران کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا سالم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا اللہ نے مجھے بڑا اختیار دیا ہے، بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا اللہ کے گھر میں میں تجھ سے مانگوں. باہر نکلے خلیفہ پیچھے پیچھے. کہا بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، اب تو کچھ مانگ لو. کہا دنیا مانگوں کہ آخرت؟ کہا آخرت میں تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، دنیا مانگ لو. کہا دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، تجھ سے کیا مانگا؟ خلیفہ خاموش ہو کر تھوڑی دیر سوچتا رہا. آخر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پتر تو نہیں بول رہا، تیرا خون بول رہا ہے. اب سیدنا یوسف علیہ السلام اسی داستان کی طرف آ جائیے. وہ عورت تخلیے میں لے گئی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وہ عورت یوسف علیہ السلام پر مر مٹی. وَهَمَّ بِهَا، عین ممکن ہے انسان ہونے کے ناطے، پتھر تو نہیں ہے نا ہم لوگ، انسان ہونے کے ناطے یوسف علیہ السلام بھی پھسل جاتے. لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل، ایک نشانی نہ دیکھ لیتے. بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ رب کائنات نے اس وقت یوسف علیہ السلام کے سامنے والد کی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تصویر کر دی تھی کہ یوسف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے تمہارے باپ کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے. بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ قیدیوں کو مال فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کیوں لینا ہے؟ ان ظالم قیدیوں کے مسلمان رشتہ دار ہمارے درمیان موجود ہیں. عقیدہ دیکھیے کیسا. فرمایا ایک ایک مسلمان رشتہ دار کو تلوار دیجیے، اپنے کافر رشتہ دار کی گردن اڑائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا قیدیوں کو مال فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اللہ نے آسمان سے وہی نازل فرما دیا نبی آپ کا یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. نبی علیہ السلام کے لیے یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ جب تک اللہ کی زمین ان کافروں کے خون سے اچھی طرح سرخ نہیں ہو جاتی اپنی مرضی سے فیصلہ کریں. تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت تمہاری سوارنا چاہتے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر رب کائنات کا فیصلہ گزر نہ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، تم نے یہ جو مال فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں سخت قسم کی سزا ملتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب یہ آیات مبارکات آئیں آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا عمر مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کل تم جو مشورہ دے رہے تھے وہ زبان تمہاری تھی، فیصلہ عرش والے رب کا تھا۔ کیا خیال ہے؟ عذاب علیم، دردناک قسم کی سزا، اس کی دھمکی کسی اچھے کام پر دی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اصلاح فرما دی۔ تو حاصل کلام یہ ہے، آخری چند جملے عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ انبیاء معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جو بدبخت، جو لعنتی، بلکہ میں یہاں پر انتہائی سخت لفظ استعمال کروں گا اور یہ کرنا چاہیے، جو نطفہ ناتحقیق، جس لعنتی کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، آج اٹھ کر انبیاء علیہ السلام پر انگلی اٹھائے، وہ جہنمی کتا تو ہو سکتا ہے، قادیان کا بغیرت ظالم تو ہو سکتا ہے، وہ کبھی نبی تو دور کی بات ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، اسے انسان کہلوانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ پڑھیے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں، بدبخت لعنتی انبیاء علیہ السلام پر کتنے بڑے بڑے تبرے بولتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کیا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی تو انبیاء پر اور رسولوں پر ایمان کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید کچھ گزارشات کل کے سبق میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین۔